بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ النوع العاشر المنقطع، 10ویں نوع جو ہے یہ حدیث منقطع کے متعلق ہے۔ منقطع انقطاع سے ہے، جس کا مطلب ہے سند کا کسی جگہ پر متصل نہ ہونا، ساکت ہو جانا اور اس کا ٹوٹ جانا۔ اور یہاں پر اس کی تعریف پھر بیان کریں گے۔ اس میں ائمہ نے مختلف جو ہے وہ تعبیرات اس کی بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں الصحیح الذی ذهب الیہ الفقہاء والخطیب وابن عبد البر وغیرہم من المحدثین، کہ حدیث منقطع کے بارے میں وہ صحیح قول جسے حضرات فقہاء کرام، خطیب بغدادی اور علامہ ابن عبد البر اور دیگر محدثین وغیرہ نے جسے بیان کیا، اس کی تعریف میں وہ یہ ہے کہ ان المنقطع ما لم یتصل اسنادہ علی ای وجہ کان انقطاعہ، کہ حدیث متصل اس کو کہتے ہیں کہ جس کی سند متصل نہ ہو۔ حدیث منقطع اس کو کہتے ہیں جس کی سند متصل نہ ہو، علی ای وجہ کان انقطاعہ، اور یہ انقطاع جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی جس مرضی وجہ سے ہو، سند کسی بھی وجہ سے متصل نہیں ہے تو اس حدیث کو منقطع کہیں گے۔ یعنی وہ روایت جو متصل سند کے ساتھ نہ آئے اسے منقطع کہیں گے۔ یعنی سند میں کوئی راوی ساکت نہیں ہے تو متصل ہے، اور کوئی بھی راوی کسی بھی وجہ سے ساکت ہے تو اس کو منقطع کہا جائے گا۔ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي رِوَایَةٍ مِن دُونِ التَّابِعِ عَنِ الصَّحَابِی، اور اکثر اس کا استعمال اس روایت میں کیا جاتا ہے، روایت میں تابعی عن الصحابی کے بعد کیا جاتا ہے۔ یعنی اکثر و بیشتر حدیث منقطع کا اطلاق اس حدیث پر ہوتا ہے جس میں غیر تابعی صحابی سے روایت کرے۔ تعمل فی روایت من دون التابعی عن الصحابی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ تابعی صحابی سے روایت کرے، لیکن جب غیر تابعی صحابی سے روایت کرے گا تو پھر اس کو حدیث منقطع کہیں گے۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، کمالک عن ابن عمر، تو امام مالک جو ہے وہ غیر تابعی ہیں، تابعین میں نہیں ہیں، بلکہ تبع تابعین وغیرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اب غیر تابعی صحابی سے روایت کرے تو اس کو منقطع کہتے ہیں، یعنی یہ اس کا استعمال ہے، ورنہ جو تعریف ہے اس کے اعتبار سے کہیں بھی سند میں اسقاط ہوگا راوی کا تو وہ منقطع قرار پائے گی۔ جس کی سند متصل نہ ہو وہ منقطع ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر اس کا استعمال اس روایت میں ہوتا ہے جس میں غیر تابعی صحابی سے روایت کرے، مالک عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ امام مالک جب روایت کرتے ہیں تو لازماً یہاں پر ان کے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے درمیان واسطہ ہے، نافع جو آپ کے استاد ہیں، تو اس واسطے کو ساکت کر دیا، تو مالک عن نافع عن ابن عمر ہونا چاہیے تھا سند متصل کے ساتھ، لیکن یہ منقطع ہے، مالک عن ابن عمر، تو یہ حدیث منقطع ہوگی۔ وقیلہ، دوسرا قول یہ ہے، ہوا ما اختل منہ رجل قبل التابعی محذوفا کان او مبہما رجل۔ دوسری تعریف یہ ہے کہ منقطع وہ حدیث ہے جس میں تابعی سے پہلے، قبل التابع،
تابی سے پہلے کوئی راوی ساکت ہو، اس میں خلل واقع ہو جائے، چاہے وہ معذوف ہو جائے یا وہ مبہم ہو، یعنی کوئی راوی ساکت ہو جائے اور وہ معذوف ہو جائے یا وہ مبہم ہو جائے، تو اس کو بھی جو ہے وہ منقطع کہیں گے، جیسے رجل، جیسے رجل کہا جائے۔ اب رجل معذوف تو نہیں ہے لیکن مبہم راوی ہے، تو اس کو بھی جو ہے وہ تابی سے پہلے راویان حدیث میں اگر اس طرح کا ابہام یا حذف آ جائے تو اس کو حدیث منقطع کہیں گے۔ تیسری تعریف جو ہے وہ یہ ہے، وکیلا ہوا ما روی عن تابعی او من دونہ قولا له او فعلا وہذا غریب ضعیف۔ تیسری تعریف یہ کی ہے کہ منقطع وہ حدیث ہے جس میں تابی او من دونہ یا تابی سے بھی نیچے تابی یا تبع تابی کا قول یا فعل ذکر کیا جائے، اسے حدیث منقطع کہتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں ہاذا غریب ضعیف، یہ قول جو ہے وہ غریب و ضعیف ہے۔ تو یہ تعریفات تین جو ہے یہاں پر کی ہیں، اور چوتھی جو ہے وہ اب ضمناً کہ اس کا استعمال یعنی گویا چار تعریفیں ہوں گئی۔ ایک وہ جسے فقہا خطیب بغدادی، حافظ ابن عبد البر اور دیگر محدثین نے نقل کیا کہ جس کی سند متصل نہ ہو، چاہے کسی وجہ سے وہ منقطع ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اس کا استعمال جو ہے وہ غیر تابی صحابی سے جب روایت کرے تو اس وقت اس کو منقطع کہا جائے۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ تابی سے پہلے کسی راوی میں کوئی خلل واقع ہو جائے، چاہے وہ معذوف ہو جائے یا وہ مبہم ہو جائے، تو وہ بھی منقطع ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ تابی یا تبع تابی سے جو ان کے تابعین اور تبع تابعین کے جو قول و فعل یعنی اقوال و افعال جو نقل کیے جائیں ان سے، وہ حدیث منقطع ہوں گے۔ لیکن یہ تعریف جو ہے وہ غریب ہے، ضعیف ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ اس کی تعریفیں آ گئی۔ اب آتے ہیں شارح کی طرف۔ پہلی جو تعریف تھی کہ صحیح وہ ہے جسے جمہور محدثین ذهب الیہ الفقہاء اے جمہورہم، یعنی جمہور فقہا کا یہ مذہب ہے، خطیب بغدادی کا، ابن عبد البر کا اور دیگر محدثین کا، کہ منقطع وہ ہے کہ جس کی سند میں اتصال نہ ہو، علی ای وجہ کان، یعنی وہ انقطاع کسی بھی وجہ سے ہو، جس مرضی وجہ سے ہو، سند میں اتصال نہ ہو تو وہ منقطع ہے۔ اب اس اعتبار سے یہ منقطع جو ہے بحیث یشمل المرسل والمعدل والمعلق، تو منقطع ان تینوں اقسام کو شامل ہے، گویا منقطع مقسم ہے، اور مرسل، معدل اور معلق جو ہے اس کی اقسام ہیں۔ مرسل میں تابی صحابی کو چھوڑ دیتا ہے، معدل میں دو لگاتار راوی جو ہے وہ ساکت ہوتے ہیں، دو یا دو سے زیادہ لگاتار، اور معلق میں یہ ہے کہ شروع سند سے راویوں کو ساکت کر دیا جائے، جیسے امام بخاری فرماتے ہیں قال ابن عباس، امام بخاری سے لے کے حضرت عبداللہ ابن عباس تک جو راوی ہیں ان کو ساکت کر دیا، تو یہ معلق ہے۔ تو اس پہلی تعریف کے اعتبار سے یہ منقطع کی جو تعریف ہے یہ مرسل، معدل اور معلق کو بھی شامل ہوگی، یعنی ان کو بھی ایک اعتبار سے منقطع کہا جائے گا چونکہ ان کی سند متصل نہیں ہوتی۔ لیکن فرماتے ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ اس روایت میں ہوتا ہے جس میں غیر تابی صحابی سے روایت کری، جیسے مالک عن نافع۔ اب یہ جو ہے وہ شامل ہوگی معلق کو اور معدل کو، مرسل کو شامل نہیں ہوگی، کیونکہ مرسل میں تابی صحابی کو چھوڑ کر روایت کر رہا ہوتا ہے تو وہ مرسل ہے، اور تابی کو چھوڑ کر نیچے آئیں غیر تابی صحابی سے روایت کرے تو یہ منقطع ہے، تو لہذا معدل اور معلق کو یہ شامل ہوگی۔ تیسری تعریف یہ ہے کہ
منقطع وہ ہے کہ جس میں سقط راوی ہو یا ابہام راوی ہو، من ای موضع کان من السند، سند میں کسی جگہ پر بھی، قبل وصول تابع، یعنی تابع سے پہلے کسی بھی جگہ پر سند ساکت ہو، بل وقدا لو سقط التابع کما استفید من امثلۃ الحاکم و تصریح غیرہ، بلکہ تابع کو بھی اگر ساکت کر دیا تو بھی، جیسا کہ امام حاکم نے جو مثالیں ذکر کی ہیں ان سے یہی جو ہے وہ مستفید ہوتا ہے، وہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ راوی کو ساکت کر دیا یا اس کو مبہم کر دیا تو وہ روایت منقطع ہو جائے گی۔ ساکت کی مثال یہ ہے کہ وہ معذوف ہو جائے، اس کو اصلاً ذکر نہ کریں، اور مبہم کی مثال یہ ہے کہ جیسے ذکر کیا جائے رجل و شیخ و نحوہما۔ اور پھر خطیب بغدادی نے ایک تیسری چوتھی تعریف لکھی ہے خطیب نے بعض علماء سے، اور وہ ابو بکر بردیجی رحمہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تابی یا تب تابی کے اقوال و افعال کو منقطع کہا جائے گا، لیکن یہ ضعیف اور بعید ہے کیونکہ وہ مقطوع ہوتی ہے، فإن ھذا والمقطوع للمنقطع، یعنی مقطوع کو جو ہے وہ کہتے ہیں تابی کے قول و اقوال جو روایت بیان کرتی ہے اس کو مقطوع کہتے ہیں، منقطع اسے نہیں کہتے۔ اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ اس میں اتصال سند نہیں ہے تو یہ ضعیف قرار پائے گی۔ اب آخر میں کہتے ہیں ثم ان المعتمد من الخلاف المنقطع مما يحصل به التغایر بین الانواع الثلاثہ، پھر معتمد اختلاف جو ہے منقطع میں جو حاصل ہوا انواع ثلاثہ کے ساتھ تغایر کی صورت میں، کما تقدم فی الذی قبلہ، جیسا کہ ما قبل بحث ہو چکی، انه ما سقط منه قبل الوصول الى الصحابی واحد فقط لا مبہما، وقد يكون ظاہرا او خفیا او يظهر ابتداء كون ساقط منه واحد ثم اثنين بالتفتیش او اکثر، ولذا كما قیدہ بالحاکم لا يحكم بالانقطاع الا بعد استفاء الفحص عن طرقه كما خلف في المرسل، یعنی یہ ایک پوری بحث جو ہے وہ انہوں نے امام حاکم سے نقل کی، اور اس میں اس چیز کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگلی جو نو ہے اس کا ہم ایک حصہ پڑھیں گے، اور اس میں 3-4 فروعات ہیں وہ پھر اگلی کلاس میں پڑھیں گے، ان میں معنعن، معنن، اور پھر تعلیق کا جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا، اور پھر مرسل، متصل، موقوف، مرفوع، یعنی 4 فروعات جو ہیں یہ پھر اگلی کلاس میں آج ہم حدیث معضل کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ النوع الحادی عشر، 11ویں نوع جو ہے المعدل، حدیث معدل ہے۔ وہوا بفتح الضاد، معدل یہ ضاد کے فتح کے ساتھ ہے، یقولون اعضلہ فہو معدل، فہو معدل، کہ یہ ضاد کے فتح کے ساتھ ہے، اور محدثین اعدلہ فہو معدل کہتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں، یعنی معدل
جو ہے اس کا مطلب ہے سخت ہو جانا، مشکل ہو جانا. تو چونکہ اس حدیث کا معاملہ محدثین پر مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ فَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ إِسْنَادِهِ اثنان فَأَكْثَرَ، کیونکہ سند میں دو اور دو سے زیادہ راوی ساقط ہو جاتے ہیں تو محدثین کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اس حدیث کو معدل کہتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل میں ڈالنے والی ہے. وَيُسَمَّى مُنْقَطِعًا، اور اسے منقطع بھی کہتے ہیں. تو یہ معدل مشکل اور سخت ہوتی ہے کا معاملہ، اس لیے معدل ہے، اور اس کو منقطع بھی کہتے ہیں کیونکہ سند جو ہے وہ متصل نہیں ہے. وَيُسَمَّى مُرْسَلًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ كَمَا تَقَدَّمَ، جبکہ فقہا کے ہاں معدل کو بھی مرسل ہی کہا جاتا ہے. معدل، منقطع، یہ سارے فقہا کے ہاں، فقہا وغیرہ کے ہاں انہیں مرسل کہا جاتا ہے. کما تقدمہ، جیسے ہم نے جو ہے وہ مرسل کی بحث میں اس کو پڑھا ہے. وکیلا، دوسرا قول یہ ہے کہ ان قول الراوی بلغنی قول مالک بلغنی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال للمملوک طعامہ وکسوتہ یسمى معدلا عند اصحاب الحدیث. یہ کہا گیا ہے کہ راوی کا قول بلغنی، یہ جو بلغنی ہے مجھے خبر پہنچی ہے، جیسے امام مالک کا قول کہ مجھے خبر پہنچی حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مملوک کا یعنی غلام کا کھانا پینا اس کے مالک کے سر پہ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو مالک ہے وہی اس غلام کے طعام اور کھانے پینے اور اس کی رہائش اور اس کے لباس کا اہتمام کرے گا. تو اس حدیث کو معدل کہا گیا ہے، کا نام معدل رکھا گیا ہے عند اصحاب الحدیث، محدثین کے ہاں. اس لیے کہ اس میں دو لگاتار راوی، حاشیے میں دیکھیں، قال الحاکم فهذا الحدیث معدل لأنه سقط منه اثنان متوالیان بین مالک و ابی ہریرہ. امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ کے درمیان دو راوی ساقط ہیں، اور کون سے ہیں؟ عن مالک عن محمد ابن عجلان عن ابی ہے، ایک محمد دوسرے عجلان جو ان کے والد ہیں. یہ دو راوی حضرت ابو ہریرہ اور امام مالک کے درمیان ساقط ہیں، تو دو لگاتار ہیں باپ بیٹا، اس لیے یہ حدیث منقطع ہے. وَإِذَا رَوَى تابع التابعی عن تابعی حدیثا وقفہ علیہ فہو عند ذلك التابعی مرفوع متصل فہو معدل. اور جب تابعی سے روایت کرے کسی حدیث کو اور اس پر موقوف کر دے، یعنی تابعی سے روایت کرے اور اس پر موقوف کر دے، فہو عند ذلك التابعی مرفوع، تو وہ تابعی تک مرفوع ہے، متصل ہے، چونکہ تابعی اور تابعی کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں ہے تو سند متصل ہے. فہو معدل، تو وہ حدیث اس تابعی کے پاس مرفوع متصل ہو تو وہ بھی معدل قرار پائے گی. یعنی جب کوئی تابعی سے روایت کرے اور اس حدیث کو تابعی پر موقوف کر دے اور وہ حدیث اس تابعی کے نزدیک مرفوع متصل ہو تو اس کو بھی معدل کہا جائے گا. جیسے اس کی مثال ہے اعمش، حضرت امام اعمش، وہ تابعی ہیں اور وہ امام شعبی سے روایت کرتے ہیں. امام شعبی نے فرمایا یقال للرجل یوم القیامہ عملت کذا و کذا. تو امام اعمش نے یہ حدیث امام شعبی سے موقوفاً نقل کی، حالانکہ امام شعبی کے نزدیک یہ حدیث مرفوع متصل ہے، اس لیے کہ یہی حدیث
دوسری سند سے بھی مروی ہے فضیل بن عمر عن شابی عن انس قال كنا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ظاہراً یہاں حضرت انس کا واسطہ حذف ہے، اس لیے اس کو مرسل کہنا چاہیے، لیکن علامہ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ اس انجام کے اعتبار سے یہاں دو واسطے معذوف ہیں، کیونکہ حضرت امام شعبی نے حضرت انس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی ذکر نہیں کیا، یعنی تابی نے آگے صحابی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر نہیں کیا، اس لیے یہ روایت تابی جب تابی سے روایت کرے اور تابی پر جا کر اس حدیث کو چھوڑ دے، موقوف کر دے اسے، تو وہ اس تابی کے نزدیک تو مرفوع متصل ہے، لیکن اب تبع تابی کے لیے وہ معدل ہے، کیونکہ تبع تابی نے صرف تابی کا ذکر کیا اور آگے صحابی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر نہیں کیا، تو دو راوی ساکت ہیں، اس لیے یہ معدل ہوگی تبع تابی کی. آتے ہیں شرح کی طرف. معدل اصحاب الحدیث محدثین کے ہاں جو ہے وہ فتح دون اعدلہ، سخت ہو جانا کسی معاملے کا، امر عدیل ہے، مستغلق شدید، یعنی بہت بھاری اور سخت ہو جانا کسی معاملے. تو اس لیے اس حدیث میں بھی دو راوی یا اس سے زیادہ ساکت ہوتے ہیں تو یہ معاملہ سخت ہو جاتا ہے محدثین. دو راوی یا اس سے زیادہ ہوں بشرط توالی، یعنی لگاتار دو راوی ساکت ہوں، یہ نہیں کہ ایک جگہ پر راوی ساکت ہے پھر ایک راوی کو چھوڑ کر پھر ساکت ہے، ایسا نہیں، لگاتار دو راوی ساکت ہوں تو وہ معدل ہے. جیسے امام مالک وغیرہ جو اتباع التابعین میں سے ہیں وہ کہیں قال رسول اللہ، تو اب امام مالک نے دو لگاتار راوی چھوڑے، تابعی، ایک تابعی کو چھوڑا اور ایک صحابی کو چھوڑا، تو امام مالک جب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ان کی روایت معدل ہوگی. اور اسی طرح امام شافعی وغیرہ جو تیسرے طبقے کے ہیں وہ کہیں قال ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ بھی دو راوی جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ تبع التابعین ہیں، یعنی انہوں نے تابعین سے روایت کیا، انہوں نے تبع تابعین سے روایت کیا، انہوں نے تبع تابعین کو اور تابعین دو کو چھوڑا اور صحابہ کرام سے روایت کیا، تو امام شافعی وغیرہ کا یہ قول بھی معدل ہوگا. اسے منقطع بھی کہا جاتا ہے جو کہ سند میں انقطاع ہے، اور مرسل کہا جائے گا فقہا کے نزدیک. اب مثال بیان کر دی، بالغنی کا قول مالک فی الموطا نبی ہریرہ، یہ حدیث معدل ہے محدثین. جمہور نے محمد ان بکیر ابن عبداللہ الاشجع ان جلان ان ابی ہریرہ اس کو روایت. اور پھر تبع تابعین کی روایت تابعی پر جو موقوف ہو تو یہ ہے وہ، جیسے یہی مثال دی ہے آمش تابعی قال یقال للرجل یوم القیامت عملت کذا و کذا فیقول ما عملته فیخطر على فیہ فتنطلق جوارحہ فیقول ابعدکن اللہ ما خاتمت الا فیکن. یہ روایت ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی آدمی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس سے کہا جائے گا تو نے ایسے ایسے کیا، تو وہ مکر جائے گا، پھر اس کے منہ پر مور لگ جائے گی اور اس کے اعضاء بولیں گے، وہ انہیں کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں بول رہی بات. تو اس کو امام اعمش نے حضرت شعبی سے روایت. امام شعبی سے یہ مرفوع متصل ہے، کیونکہ امام مسلم نے صحیح میں اس کو نقل کیا، فضیل بن عمر عن شعبی عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر انس، لیکن امام اعمش نے امام شعبی تک اس کو روایت کیا تو یہ معدل ہوئی. کمال الحق وقال ابن صلاح انه جید حسن، یہ جید الحسن روایت لأن التابعی اعدلہ فاسقط اثنین الصحابی ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تابی نے بھی دو کو ساکت کیا، ایک صحابی اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سند سے انہوں نے ذکر نہیں کیا، لہذا یہ بھی معدل ہوئی.
تو یہاں تک اس کی گفتگو ہو گئی مکمل. اب اس کے آگے جو ہے وہ فروع چلیں گی، حدیث معنعن، معنن اور تعلیق وغیرہ، اور متصل، منقطع وغیرہ، موقوف، مرفوع کی بحث جو ہے وہ چلے گی، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تو یہ ساری مودل کے ضمن میں